کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ لوگ چپ ہو جائیں گے تو میں بولنا شروع کروں گا انشاءاللہ۔ ہزار جدت ترازیوں کے مزاج بدلا کرے زمانہ، مگر یقین رہے گا عامر مزاج باطل وہی پرانا۔ عروج سے بہرور نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ، ذباب اسلام کا وظیفہ مگر خیالات کافرانہ۔ ہماری ذلت کی انتہا کیا، ہماری پستی کا کیا ٹھکانہ۔ گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے، عبادتیں بھی مجرمانہ۔ اللہ کے پیارے نبی پیغمبر اعظم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ آواز ہی نہیں آتی تمہاری صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی علیہ السلام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کے ہجرت کے لیے نکلے ہیں مکۃ المکرمہ سے۔ ابھی 1-2 دن ہوئے ہیں اور آپ علیہ السلام غار میں تشریف رکھتے ہیں۔ ابو جہل بھی، عتبہ بھی، ولید بھی، جتنے بھی بڑے بڑے چودھری ہیں مکے کے، وہ پاگلوں کی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش رہے ہیں، کہاں چلے گئے؟ ہم نے تو ابھی بدلہ لینا تھا نعوذ باللہ۔ اب جب وہ تلاش رہے ہیں، انہوں نے اپنے بندے بھی لگائے، مخبر بھی لگائے، جاسوس بھی لگائے۔ تو چند دن کے بعد ایک جاسوس نے آ کے ابو جہل کو کہا، جو ان سب کا بڑا چودھری تھا، گورنر تھا جو مکے کا اس وقت، آ کے اس نے کہا جاسوس نے کہ مجھے پتہ لگ گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں رکھا گیا ہے، لیکن جس بندے کو یہ پتہ ہے وہ کوئی مرد نہیں ہے، وہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسماء بنت ابو بکر ہے۔ ابو جہل کو یہ کہا اس نے، تو ظالم تھا، نبی علیہ السلام کا دشمن تھا، فوراً سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر پہنچ گیا۔ یہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ اسلام لانے سے پہلے بھی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اپنے دور کا شہزادہ ہے، امیر کبیر آدمی ہیں، دولت مند ہیں، بہت بڑا عزت دارانہ گھرانہ ہے مکے میں ان کا، باغات ہیں، محل ہیں، شو روم ہیں ان کے اپنے، کوئی عام آدمی نہیں۔ تو ابو جہل پہنچ گیا سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر پہ۔ اس نے جا کے جب دروازہ کھٹکھٹایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا، تو سیدنا اسماء بنت ابو بکر نے اتفاق سے دروازہ کھولا۔ انہوں نے اتفاقاً دروازہ جب کھولا تو ابو
جہل جو تھا بڑے غصے میں تھا، اس نے اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اسما یہ تو بتا کہ تیرے والد کہاں پر ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی بتا کہ جو نبی ہیں تمہارے جن کے لیے تم جان نچھاور کرتے ہو، وہ محمد رسول اللہ کو کہاں چھپا کے رکھا ہے؟ سیدنا اسما بنت ابو بکر اپنے دل سے کہتی ہیں، خود فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے دل سے کہا کہ اسما شریعت محمدی میں جھوٹ بولنا منع کیا گیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جھوٹ بولنا منع کیا گیا ہے، اگر میں سچ بولوں گی تو یہ دشمن رسول ہے، اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کا پتہ لگ جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر اس وقت آرام فرما ہے، اور اگر میں جھوٹ بولوں گی تو نبی کی شریعت کا نقصان ہو جائے گا، اگر پھر سچ بولوں گی تو یہ نبی علیہ السلام کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اب اسما کے سامنے یہ چیلنج آ کے کھڑا ہو گیا کہ اگر اسما سچ بولتی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو نعوذ باللہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اور اگر جھوٹ بولتی ہے تو محمد رسول اللہ کی جو بنیاد ہے، رسول اللہ کے جو احکامات ہیں ان کے ٹوٹ جانے کا خطرہ ہے۔ تو سنو اسما نے کیا کہا۔ سیدنا اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بڑی جرت کے ساتھ ابو جہل کو، فرمایا سن میری بات سن، اب اپنی بات بند کرتے، مجھے پتا ہے، ابو بکر کی بیٹی کو پتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں ہے، اور مجھے پتا ہے میرے والد ابو بکر کہاں ہے، میں جانتی ہوں، راستہ بھی پتا ہے، جگہ بھی پتا ہے، نشاندہی بھی کر سکتی ہوں۔ میرے نبی نے کہہ رکھا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، میں سچ کہتی ہوں کہ اسما کو پتا ہے، لیکن تیرے میں جرت ہے تو مجھ سے پوچھ کے دکھا، اسما مر تو سکتی ہے، محمد رسول اللہ کا پتہ نہیں بتا سکتی ہے۔ پڑھیے کبھی امام بخاری کو، لکھا ابو جہل نے اتنا تشدد کیا، سیدنا اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کان پھٹ گیا جس میں بالی پہن رکھی تھی، جب پتھر کے اوپر گری ہے مار کی شدت کی وجہ سے لہو لہان ہو گئی۔ ابو جہل مارتا مارتا جب تھک گیا تو اپنے یاروں کو کہتا ہے کہ چلو اب یہ کسی کام کی نہیں رہی، اس کو اتنا مار دیا ہے کہ اب یہ کہیں آ جا نہیں سکتی۔ ابو جہل جب وہاں سے واپس جاتا ہے تو سیدنا اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتی ہیں، گھر کا دروازہ بند کرتی ہیں، اور پھر گھر میں جا کے رونا نہیں رو رہی، بہنوں کو نہیں کہہ رہی، والدہ کو نہیں کہہ رہی کہ مجھ پہ تشدد ہوا ہے، کیونکہ ڈیوٹی ابا نے اسما کی لگا رکھی ہے۔ اسما سیدنا ابو بکر صدیق کی رازدار ہے، خاموشی سے اپنے زخم کو کپڑے کے ساتھ باندھا اپنے سر کو، اور سیدنا اسما بنت ابو بکر نے پھر دوبارہ چولہا جلایا ہے اور تازہ کھانا بنایا ہے، اور پھر رات کے دوسرے پہر اندھیرے میں اسما چلی ہے اپنے گھر سے، اور گھر کہاں ہے؟ جہاں آج خانہ کعبہ ہے، جس کے اوپر چاند تارے میں گھڑی لگا رکھی ہے، اس کے دائیں طرف گھر ہے، اور جانا کہاں ہے؟ غار ثور میں، جہاں نبی علیہ السلام آرام کر رہے ہیں۔ آج حاجی جب اس غار تک جاتا ہے ٹیکسی کروا کے جاتا ہے، اور اس غار کی پہاڑی اتنی اونچی ہے کہ اس زمین سے 5000 فٹ اونچی ہے۔ اسما چلی ہے گھر سے کھانا لے کے زخمی حالت میں، اور پھر اس پہاڑ تک گئی، غار تک پہنچی، والد نے دیکھا، حیرت ہوئی، فرمایا اسما بیٹا آج یہ عجیب طریقے سے سر پہ کپڑا کیوں باندھ رکھا ہے؟ اسما کیا بات ہے؟ ابا جی کوئی بات نہیں، آپ یہ کھانا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیجئے۔ نبی علیہ السلام کو پتہ لگا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اسما بیٹا بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ جب رحمت للعالمین نے پوچھا تو اسما کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل نے آپ کا پتہ پوچھنے کے لیے مجھ پر تشدد کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اللہ کریم کے دربار میں کہ الہ العالمین ابو بکر پر اور اس کی اولاد پر اور اس کے پورے کنبے پر آپ کرم فرمائے۔ ابو بکر جو قربانیاں دے رہا ہے، اس کا خاندان جو قربانیاں دے رہا ہے، اس کا بدلہ اگر کوئی دے سکتا ہے تو صرف اللہ ہی کی ذات دے سکتی ہے۔
ایک بیٹی ہے اپنے گھر میں بیٹی قرآن پڑھ رہی ہے اور اس کا بھائی چلا جا رہا تلوار لیے کس کو مارنے کے لیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے۔ راستے میں ایک صحابی ملے، پوچھا عمر کہاں جاتے ہو؟ فرمایا میں جا رہا ہوں نعوذ باللہ تمہارے نبی کے خلاف۔ فرمایا ہمارے نبی کو بعد میں دیکھنا، تمہارے گھر میں جاؤ نا، تمہاری بہن جو ہے اور تمہارا جو بہنوئی ہے ان دونوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا تو عمر مسلمان ہو جائے یا عمر مسلمان ہو جائے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے پیچھے جس کا استقامت ہے، جو جرت ہے، وہ کسی مرد کی نہیں ہے، وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے۔ شدت سے مار کھائی، بہنوئی نے مار کھائی، مار کھانے کے بعد سیدنا عمر کو لگا کہ اب یہ دین چھوڑ دے گی، اس کے باوجود کہتی ہے کہ بھائی جان آپ بھی اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سن لیں، آپ بھی اگر اس رب کریم کا کلام پڑھ لیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اسلام کو جس نے دوسرا سب سے اولو العزم خلیفہ دیا، جس نے مسلمانوں کو عزت اور عظمت دی، اس کے پس منظر میں ایک بیٹی کھڑی ہے۔ محمد رسول اللہ کو جو غار تک لے کے جا رہے ہیں اور جو 4-5 دن لگاتار مار کھا کے کھانا پہنچا رہے، اس کے پس منظر میں ایک بیٹی کھڑی ہے، اور ادھر ابو جہل نے ایک 80 سال کی بوڑھی عورت کا سر پانی میں ڈبو رکھا ہے اور اوپر سے مار رہا ہے اور بار بار پوچھتا ہے کہ اب تم محمد رسول اللہ کا دین چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گی۔ اس 80 سال کی عورت نے پانی کے ڈول میں سے جب سر باہر نکالا، اس نے کہا اللہ الصمد، کہ ابو جہل اگر عبادت کو کوئی لائق ہے تو میرے رب اللہ کی ذات ہے۔ یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے، دہرادون کے اس مدرسے تک، اس دین کے لیے جو قربانیاں پیش کی گئیں، اس کے لیے روئے زمین پر، کائنات کی زمین پر جو پہلا قطرہ خون کا گرا، وہ کسی مرد کا نہیں ہے، وہ کسی صحابی کا نہیں ہے، وہ کسی نوجوان کا نہیں ہے، وہ کسی بوڑھے مسلمان کا نہیں ہے۔ روئے زمین پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے دشمن اسلام ابو جہل کے سامنے سب سے پہلے جو ڈٹ کر کھڑی ہوئی ہے وہ 80 سال کی ایک بوڑھی اماں ہے، وہ مسلمانوں کی ایک خاتون ہے جس کا نام سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور ابو جہل نے ان کے دونوں پیر الگ الگ اونٹوں سے بندھوائے، دونوں ہاتھ الگ الگ اونٹوں سے بندھوائے، اور پھر پوچھتا ہے سمیہ آخری بار پوچھتا ہوں، رسول اللہ سے زیادہ پیار ہے کہ اپنی جان سے زیادہ پیار ہے؟ قربان جاؤں اس 80 سال کی بوڑھی عورت پر۔ اس نے کہا تھا ابو جہل اگر تم میری بوٹیاں کتوں سے بھی نچوا دو گے تو میرے خون کا ایک ایک قطرہ کہے گا کہ سمیہ کو اگر کسی سے عشق اور محبت ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھیے تاریخ کو اپنی، اونٹ دوڑائے گئے، اور بعض مورخین نے لکھا کہ ابو جہل نے ایک بڑا پرچہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ میں مارا ان کو شہید کرنے کے لیے، اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن دنیا کا طاقتور ترین آدمی ملت اسلامیہ کی اس بوڑھی ماں کے سامنے ہار گیا، کیونکہ اس نے اپنی قربانی دینے کو منظور کیا، لیکن دشمن کے سامنے اپنا سر جھکانا اس نے منظور نہیں کیا ہے۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا ابھی مسلمانوں کو کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ ابھی یہ بات لوگوں تک نہیں پہنچی، لیکن سب سے پہلے جس کے سامنے پہنچی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ہماری ماں ہے، وہ امت المومنین سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور دیکھو پیغمبر اعظم کی بیوی نے، مسلمانوں کی ماں نے، محمد رسول اللہ نے جب ان کو یہ بتایا کہ آج میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے اعلان آ گیا کہ بتاؤ جا کے لوگوں کو کہ تم اللہ کے رسول بن
बन कर आए हुए हो, अगर कोई और होता तो पता नहीं क्या कहता। यहाँ हम सबकी माँ है, खदीजतुल कुबरा है, नबी अलैहिस्सलाम को हौसला देती हैं, हिम्मत देती हैं और फरमाती हैं मेरे महबूब मुझे अपने रब पर यकीन है, आप जब आगे बढ़ेंगे मेरा रब आपको जाया नहीं होने देगा। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम जंग बदर में है। आज ये बातें मैं आपसे नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी कौम की बेटियों से कर रहा हूं, माओं से कर रहा हूं, अपनी बहनों से कर रहा हूं। आप भी सुन लें उनके तुफैल। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम जंगे बदर में जब गए तो अचानक, जंगे ओहद में जब थे तो अचानक अफवाह उड़ गई। किसी ने कहा कि नाउज़ बिल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह शहीद हो गए। उस जंग में एक औरत शामिल है, खातूनें तो बहुत सारी शामिल हैं, लेकिन एक खातून शामिल है, उसका नाम है उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब यह अफवाह उड़ी, उम्मे हमारा जंग के एक नुक्कड़ पे थी, वहां से दीवाना वार चली है। हाँ मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या हो सकता है, उनके ऊपर तो दुश्मन गालिब नहीं हो सकता, क़यामत आ सकती है, ऐसा नहीं हो सकता। उम्मे हमारा इस ईमान के साथ जब उस नुक्कड़ से चली ना, तो रास्ते में किसी ने आवाज मारी है, उम्मे हमारा वो तुम्हारे अब्बू जो जंग में शरीक थे, वो जो सुबह तुम्हारे वालिद तुम्हारे साथ घर में आए, जो इस जंग में शरीक थे, अभी चंद लम्हे पहले वो शहीद हो गए हैं और उनका जनाजा वहां पड़ा है। और कहने वाले ने जब ये खबर उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दी तो उसकी तरफ देख के पूछती हैं, इस बात को बाद में करना, पहले ये बता कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कैसे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहां से चंद कदम और चली, किसी और ने रोक के कहा, उम्मे अम्मारा वो तुम्हारा बेटा नहीं था जंग में आया हुआ, वो तुम्हारा जवान लखते जिगर जो आया था सुबह तुम्हारे साथ, वो इस जंग में काम आ गया, उसने शहादत का नोश पी लिया। उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु फिर उसको कहती हैं, वो ये बातें बाद में करना मुझसे, मुझे ये बताओ कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे है। चंद कदम और आगे बढ़ती है, किसी ने आवाज दी, उम्मे हमारा तुम्हारे खामिद की शहादत हो गई, इधर आओ। फिर वही दोहरा रही है, फरमाया मुझे ये मत बताओ कि वालिद शहीद हुए, बेटा शहीद हुआ, खामिद शहीद हुआ। अरे उम्मे हमारा के माँ बाप कुर्बान, बच्चे कुर्बान, मेरा शौहर कुर्बान, मेरे वालिद भी कुर्बान, उम्मे हमारा खुद भी कुर्बान हो जाए, मुझे ये तो बताओ कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे है। पढ़िए मुहद्दिसीन को लिखा है कि जंग में एक ऐसा वक्त आया कि दुश्मनों ने जब घेरा डाला, सहाबा इकराम मसरूफ जंग थे बड़े बड़े दुश्मनों में, तो ये पहुंची है उम्मे अम्मारा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिफा करने के लिए, और कदम उखाड़ के दुश्मन के पीछे कर दिए, ताकि क़यामत तक के लोगों को यह बताना था कि सिर्फ मुसलमान मर्द नहीं, औरतों में भी अल्लाह करीम ने वो ईमान का जज्बा रखा है, वो मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायम कर रखी है कि जब वो अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान और अजमत के लिए घर से निकलेगी तो फिर उनके सामने दुनिया की कोई ताकत ठहर नहीं सकती है। और मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी, और मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फिर बेटियों की अजमत बयान की है, माओं की अजमत बयान की है, बहनों की अजमत बयान की है, जो शहीद हो गई उनकी अजमत बयान की है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मदीना मुनव्वरा में एक दिन वैसे ही बड़े अदब के साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सवाल किया था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अक्सर अम्मी खदीजा को याद करते रहते हैं, मुसलमानों की उस पहली माँ को जो बूढ़ी खातून थी। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया आप खदीजा को याद करते हैं जो बूढ़ी खातून थी, आपको जब देखते हैं
तो आप अक्सर उनका जिक्र छेड़ लेते हैं। अब नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी, पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा आज के बाद दोबारा कोई ऐसा सवाल न करना, और याद रखो और मेरी बात लिख लो इस बात के लिए कि जब मक्कतुल मुकर्रमा में मैं था, जब अबू जहल, उतबा, वलीद, अब्दुल्ला बिन जिदान और जब अबू लहब और अबू लहब के बेटे और ये सारे अब्दुल्ला बिन जिदान के साथी रोजाना साजिश करके निकलते थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ हम जंग लड़ेंगे, रसूलुल्लाह को नौजुबिल्लाह शहीद करेंगे, और फरमाया, ओ आयशा जब तेरे वालिद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान नहीं हुए थे और जब तक उमर फारूक नहीं आए थे, उस्मान ज़ुन्नुरैन दाखिले इस्लाम नहीं हुए थे, मौला अली शेर खुदा ने अभी कलमा का ऐलान नहीं किया था। फरमाया, आयशा याद रख जब मक्के का जर्रा जर्रा मेरा दुश्मन था, उस वक्त अगर मेरा किसी ने साथ दिया है तो वो खदीजतुल कुबरा की साथ है, वो मुसलमानों की मां है जिसने अजमत वाले नबी का साथ दिया। मेरे नबी ने फिर उनकी शान बयान की है। जिस दिन उनके साहबजादे का इंतकाल हो गया, गोद में चंद सालों के थे हजरत अब्दुल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह के साहबजादे का, अम्मी खदीजतुल कुबरा जब गमगीन हुई थी, फरमाया, खदीजा अगर तुम चाहो तो अभी दिखाओ कि जन्नत में तुम्हारा बेटा दुनिया से बेहतर हालात के अंदर अभी मौजूद है। वो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम जो मस्जिद नबी में तशरीफ रखते हैं और हातिम ताई की बेटी को गिरफ्तार करके लाया जाता है, क्योंकि वो सहाबा किराम के एक लश्कर से लड़ पड़ी थी। जब उनको गिरफ्तार करके लाया जाता है तो नबी अलैहिस्सलाम दूर से देखते हैं कि एक बेटी को लाया जा रहा है, उसके सर पे दुपट्टा नहीं है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपनी रहमत वाली चादर उतारी और एक सहाबी को दी, फरमाया जरा दौड़ के जाओ उस बेटी के सर को ढांपो। उस सहाबी ने अदब के साथ मशवरा दिया था, सिर्फ मशवरा दिया था। उसने कहा, एक अली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी चादर तो ताहा यासीन वाली चादर है, ये तो ऐसी चादर है जिसको जिब्रील बोसा देना अपने लिए फख्र की बात समझते हैं। उसने कहा था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहें तो मैं अपनी चादर से सिर ढांप दूं, क्योंकि जो दुश्मन की बेटी आ रही है। अब नबी अलैहि सलाम ने जब ये बात सुनी, नाराजगी का इजहार फरमाया, सुनो दुनिया के इंसानों, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा था कि आज तो कह दिया कि दुश्मन की बेटी है, आइंदा ये बात तुम्हारी जुबान से ना सुनूं, क्योंकि बेटी सिर्फ बेटी होती है, खा दुश्मन की हो या अपनी हो। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायतें की हैं, फरमाया जिस दिन दाई हलीमा नबी अलैहि सलाम को मिलने आई थी, पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके करीब पहुंचे, उन्होंने पूछा, बेटा क्या हाल है? नबी अलैहि सलाम अश्कबार हुए, फरमाया, अम्मा जी मैं तो ठीक हूँ, आप बहुत दिनों के बाद आई। और फिर जिस दिन माँ ने रुखसत होना था, कबीला बनु साद की तरफ वापस जाना था, माँ को साजो सामान से लाद के भेजा ताकि क़यामत तक के बेटे को बता दे कि अगर माए कहीं और से किसी और बेटे के घर से भी मिलने के लिए आ जाए तो जब उनको रुखसत किया जाएगा तो खाली हाथ रुखसत नहीं किया जाएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन हज़रत शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और सकी बहन नहीं है, क्योंकि आप अपनी वालिदा के, अपने वालिद के अकेले बेटे हैं। शीमा ने आके बाहर साहबा को कहा, जाके इत्तला दो कि मैं उनकी बहन हूँ। नबी अलैहि सलाम को इत्तला दी गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर एक खातून है, अपने आप को आपकी बहन कहती है। फरमाया, मैं तो सैयदा आमना का एक ही बेटा हूँ, मेरी कौन सी बहन है? इत्तला देने वाले ने कहा, उनका नाम शीमा है। फरमाया, हाँ वो दाई हलीमा की बेटी, मेरी रजाई बहन, हम दोनों ने एक ही माँ का दूध पी रखा है। जब वो आई है, बूढ़ी हो गई है, फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप हमारे घर पे थे, मैं आपको गोद में लेके जाया करती थी, और जब भी मैं कभी आपको चरागाह की तरफ लेके गई हूँ तो यकीन माने रब्बे कायनात की कसम है, दरख्तों ने झुक के सलाम किया है, मेरे जानवर भी सिर्फ आपकी चेहरे मुबारक की जियारत के लिए चुपचाप बैठे रहा करते थे। अब नबी अलैहिस्सलाम के बाद जब बहन आई, अब उसकी उम्र 60-70 साल है, पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा,
پیشکش کی کہ اگر تو کہے تو میں تجھے مدینے میں ہی رکھوں، گھر بنا کے دوں، خادمائیں دوں، خادم دوں۔ فرمانے لگے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ قیدی تھے وہ چھڑوانے ہیں اور میں نے واپس جانا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے پہلے سارے کام پوچھ کے کیے، کبھی قیدی چھوڑنے تھے ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ کو پوچھا کرتے تھے، لیکن آج جب بہن آئی ہے رہائی کا بھی حکم دیا، جانور لانے کا بھی حکم دیا، نئے لباس لانے کا بھی حکم دیا، ساز و سامان دینے کا بھی حکم دیا، کھانے پینے کی چیزیں بھی لادنے کا حکم دیا، تاکہ دنیا کے انسانوں کو بتانا تھا کہ جب بہنیں ملنے کے لیے آ جائیں تو بیویوں کے ڈر سے ان کو خالی ہاتھ واپس نہیں کیا جایا جا سکتا ہے۔ یہ داستان اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں آنی شروع ہوئی، ہم نے پہلے اپنی بیٹی کو پیچھے کیا، اپنی ماں کو پیچھے کیا، اپنی بہن کو تعلیم سے پیچھے کیا۔ ہم نے سوچا ان کو تعلیم یافتہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، جبکہ آج سے 1450 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ جس دن پہنچے، اٹھاؤ کبھی صاحب طبقات کو، صاحب نسائی کو، کبھی امام ابو داؤد کو، کبھی امام بخاری کو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی سے کہا، علی جاؤ نا فاطمہ کا رشتہ مانگو۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علی جاؤ تو صحیح، جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا رشتہ مانگو۔ اور رشتہ بھی کون سا مانگنا ہے؟ جو پہلے سے اللہ نے طے کر رکھا ہے۔ رشتہ بھی کون سا جو اللہ نے پہلے سے طے کر رکھا ہے۔ اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے، اور آپ کو بتاؤں صحابہ میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر کو سب سے زیادہ عزیز ہیں، چچا کے بیٹے بھی ہیں، اور عزیز تر کیسے بنے؟ جس دن سارے خاندان کو نبی علیہ السلام نے بلایا تھا، سارے خاندان کو نبی علیہ السلام نے مکہ میں اکٹھا کیا تھا اعلان نبوت کے بعد کہ میں اپنے خاندان والوں کو اپنا ساتھی بناؤں، یہ میرے ساتھ ہو جائیں گے تو ہم مل کے دین کی بات کریں گے، دین کو فروغ پہنچائیں گے۔ سارے رشتہ دار بلائے، ان کو بہترین کھانے کھلائے، اور جب وہ کھانا کھا چکے نبی علیہ السلام نے ان کو سامنے یہ بات رکھی کہ میں اللہ کا سچا رسول بن کے آیا ہوں اور ایک رب کی عبادت کی دعوت تمہیں دینے آیا ہوں، تم لوگ میرا ساتھ دو گے۔ جتنے بڑے بڑے تھے سب کو سانپ سونگ گیا تھا، سانپ سونگ گیا تھا سب کو۔ اتنے بڑے لوگوں کے بیچ میں سب سے پیچھے ایک بچہ 13-14 سال کا بیٹھا ہوا ہے، اس نے اپنے پنجوں، اپنی ایڑیوں کو پنجوں کے بل اٹھایا اور پھر دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے اور پیچھے سے نعرہ مارا ہے، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہہ دیا کرو۔ پیچھے سے نعرہ مارا ہے انہوں نے، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں حاضر ہوں۔ وہ پیچھے سے جو پورے خاندان کے پیچھے سے اکیلا تنہا وہ بچہ جو نعرہ مارنے والا ہے وہ اور کوئی نہیں، وہ شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گرا۔ اب وہ پہنچے، سنو بیٹیوں کے ساتھ معاملہ کرنے والوں، سنو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ پہنچے، شرماتے ہوئے اپنی بات رکھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں، بیٹا بھی تو انہی کے گھر کا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے بیٹھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ رشتہ اللہ نے کر رکھا ہے، پھر یاد رکھنا۔ اور ادھر نبی علیہ السلام کا طریقہ دیکھو، اللہ بھی چاہتے ہیں کہ فاطمۃ الزہرا کا نکاح کس سے ہو؟ مولا علی کرم اللہ وجہ سے ہو، لیکن ادھر نبی کا طریقہ دیکھو اور سیکھو ایک اچھا باپ کیسا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اور جو گھر کی خواتین تھی کہ جاؤ تو ذرا ہماری بٹیا فاطمۃ الزہرا سے پوچھو کیا وہ علی کے لیے راضی ہے، رضامندی کا اظہار کرتی ہے۔
नबी की बेटी है, नबी अलैहिस्सलाम का इनकार तो आ ही नहीं सकता। और ऐसा रिश्ता जो कायनात में किसी का ना हुआ, तो नबी अलैहिस्सलाम को फौरन वापस रिप्लाई दे दी गई कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फातिमा तैयार हैं। वो कहती हैं कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिजा, जो मेरे रब की रिजा, फातिमा की भी उसी में रिजा शामिल है। जब ये बात आ गई सामने, अब तो नबी अलैहिस्सलाम को जाना चाहिए और जाके अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहना चाहिए कि अली बिल्कुल ठीक है, निकाह की तैयारी करो। लेकिन मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम चंद कदम आगे बढ़े। नबी अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, अपनी बिटिया के पास पहुंच गए। क्या खूबसूरत बात कही है। और नबी अलैहिस्सलाम कैसी कैसी कायनात में साहिब खुल्क़े अजीम की दौलत लेके आए हैं। अपनी बिटिया के हाथ पे सर रखा और फरमाया, अपनी बिटिया के सर पे हाथ रखा और फरमाया, बिटिया अगर खदीजा जिंदा होती तो और बात थी। हाँ, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की बेटी है ना, फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अम्मी खदीजा तो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी हैं। अपनी बिटिया के सर पे हाथ रखा, फरमाया, फातिमा अगर तेरी माँ खदीजा जिंदा होती तो और बात थी। बेटा मैं खुद पूछने आया हूँ, क्या तू राजी है कि मैं तेरा निकाह अली मुर्तजा के साथ कर दूं? आप तो कहते हो कि पंचायत फैसला करेगी, आप तो कहते हो कि हम बताएंगे कि किसकी शादी कहाँ होगी, हम तो किसी की मर्जी चलने नहीं देंगे। यहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन है, इमामुल अंबिया है, साहिब खुल्क़े अज़ीम है, वो अल्लाह के बाद मालिक है, जिसके बारे में शेख सादी ने कहा कि बाद खुदा बुजुर्ग दुई, यानी कायनात में अल्लाह के बाद अगर किसी का मर्तबा है हर शय में तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई दम नहीं मार सकता है। वो भी अपनी बेटी को पूछ रहे हैं, वो भी अपनी माँ के लिए अपनी चादर बिछाते हैं। अब बेटियों को जिस कौम ने आगे बढ़ाना था, जिन्होंने अपनी बहनों को इस काबिल बनाना था कि वो जाके एक अच्छा परिवार बनाएंगी और जाके एक अच्छा खानदान बनाएंगी, अब ये जिनके बेटे, उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु ताला का बेटा शहीद हुआ, सैयदा सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी मैंने आपके सामने बात रखी, जो इस्लाम की पहली शहीद है, वो सिर्फ अकेली पहली शहीद नहीं है। सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो खामिद थे सैयदना यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो भी वहीं पर बंधे हुए हैं। पहले बीबी ने शहादत दी, फिर खामिद ने शहादत दी, यानी पहली पूरी कायनात में शहीद औरत और तमाम शहीदों में पहली शहीद वो भी उसी घर की है। मर्दों में जो सबसे पहले शहीद हुआ वो भी उसी घर के साथ ताल्लुक रखता है। उन्हें ये हौसला किसने दिया? उन्हें ये हौसला सैयदना सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दिया। और फिर ये अम्मा तो चली गई, ये अम्मा तो चली गई, बैतुल्लाह के बाहर एक दरख्त के साथ सैयदना अम्मार बिन यासिर को सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा के बेटे को बांधा हुआ है। अबू जहल मार रहा है, बार बार दुर्रे मारता है कि यासिर ईमान छोड़ दे, तेरी माँ को कत्ल कर दिया, तेरे बाप को कत्ल कर दिया, यासिर ईमान छोड़ दे। यासिर को ये जज्बा किसने दिया? यासिर को ये जज्बा किसने दिया? रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। यासिर को ये तरबियत किसने दी है? ये समझाया किसने कि बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बान होना बड़ी इज्जत की बात होगी। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोज मार खा के घर आते हैं, अम्मा रोज पट्टियां करती है, उठाओ तारीख दानों को, किसी भी तारीख दान ने ये लफ्ज नहीं लिखे। एक दिन भी बिलाल की अम्मा ने नहीं कहा यार बिलाल छोड़, तू किस पंगे में लग गया, बिलाल छोड़ ना, तू रोज मार खाता है। बिलाल की वालिदा रोज बिलाल की मरहम पट्टी करती है और उसको हौसला देती है, कोई बात नहीं बिलाल, मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो रास्ता है इससे बेहतर रास्ता कायनात में किसी के पास नहीं। आपसे मैं पूछता हूं, आपके जो बेटे बदमाशी में लगे, आपके खानदान में जो लोग सिगरेट पी रहे हैं, जिनके मुंह में तंबाकू है,
جو سود پر جا کے پیسے لے رہے ہیں، جو اپنی بیویوں کے چہرے پہ تھپڑ مار رہے ہیں، جو اپنی بہنوں کو نعوذ باللہ گالیاں دیتے ہیں، جو محلے کی بیٹیوں کو تاکتے ہوئے ایک نکڑ سے دوسری نکڑ تک چھوڑ کے آتے ہیں، ان کی تربیت بگڑی اسی لیے کیونکہ آپ نے بیٹیوں کو پڑھانا چھوڑ دیا، آپ نے بیٹیوں کو طاقتور بنانا چھوڑ دیا۔ اگر یہ بیٹی صاحب علم ہوتی، اگر یہ بیٹی صاحب کمال ہوتی، اگر یہ بیٹی صاحب تقوی ہوتی تو یہ اپنے بیٹے کو ڈانٹ کے رکھتی کہ خبردار کسی کی بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھنا۔ یہ اپنے خامد کو کہتی کہ خبردار فلاں نشہ کر کے گھر آئے گا تو پھر کھانا ملنے والا نہیں ہے۔ یہ تربیت کرتی اپنے نونہالوں کی، جو آج آوارہ گردی کرتے ہیں، پھر رہے موٹر سائیکلوں پہ نشہ خرید کے، خود بھی اپنا جسم خراب کر رہے، اپنے یاروں کا بھی کر رہے۔ ان کی تربیت جس کوکھ سے ہونی تھی، آپ نے اس کوکھ سے تعلیم سے محروم کر دیا، اس کو طاقت سے محروم کر دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں معالج بھی بیٹیاں ہیں اور مفتی بھی بیٹیاں ہیں۔ ارے جاؤ تاریخ اٹھاؤ تو صحیح، میرے پیغمبر محمد علیہ السلام ظاہری طور پر پردہ فرما گئے، اور خلافت پر کون بیٹا خلافت پر؟ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر بیٹھ گئے ہیں۔ ذرا اٹھاؤ تاریخ دانوں کو اور تاریخوں کو پوچھو، میرے نبی علیہ السلام جب نہیں تھے، ابو بکر جب کسی مسئلے میں اڑ گئے، ابو بکر جب کبھی پریشان ہوئے، ابو بکر کی کیبنٹ کے لوگ جب کبھی پریشان ہوئے، مسلمانوں کے کسی لشکر کو جب کبھی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، مسلمانوں کے سامنے کبھی کوئی بہت بڑا پریشانی آ گئی تو کس دروازے پر گئے ہیں؟ دروازہ وہی تھا جہاں محمد رسول اللہ رہتے تھے۔ فرق یہ تھا کہ آقا آرام فرما ہو گئے، پردہ کر چکے، لیکن آقا کی بیوی ہم سب کی ماں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ خلیفہ پھر بھی جاتے ہیں تو در رسول پر جاتے ہیں اور وہاں سے مسلمانوں کی ماں بتاتی کہ اس مسئلے سے نکلنا کیسے ہے۔ اور بتاؤ، ان سے بھی بڑا طاقتور خلیفہ جس کے بارے میں انگریزوں نے لکھا ہے کہ 10 سال اور زندہ رہتا تو پوری کائنات میں اسلام کا ڈنکا بجا دیتا، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، جس کو دیکھ کے کیسر و کسرا تھرا جاتے ہیں۔ جب کبھی کوئی مسئلہ پھنس جاتا ہے، جب کوئی پریشانی آ جاتی ہے، جب کوئی دکھ آتا ہے، کہاں جاتے ہیں؟ امیر المومنین عمر بن خطاب، وہ بھی پھر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے پہ، در رسول کی چوکھٹ پہ کہ اماں جی فلاں مسئلہ پھنس گیا، آپ بتائیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس کی رہنمائی کیا ہوگی۔ مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ بھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے چہیتے صحابی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور اربوں پتی آدمی اپنے دور کا۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن بڑا گھبرایا، بڑا پریشان ہوا تو میرے دل نے کہا چل، پہلے بھی تو نبی علیہ السلام کی چوکھٹ پہ جاتے تھے، آج بھی وہی چل۔ فرماتے میں نبی علیہ السلام کی چوکھٹ پر پہنچا، پیارے نبی علیہ السلام تو نہیں ہے وہ، کیونکہ آرام فرما ہے گنبد خضرا کے نیچے۔ اماں جی کے اندر سے آواز آئی کہ ہاں عبد الرحمن آج کیسے آئے؟ فرمایا اماں جی آج تو میں بہت پریشان ہوا ہوں، کئی ارب روپے کا کاروبار ہے اور میں اس کاروبار کی زیادتی کی وجہ سے پریشان ہو گیا۔ اماں جی جب نبی علیہ السلام زندہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھے، میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا تھا، وہ مجھے کوئی نسخہ دے دیا کرتے تھے۔ اماں جی اب آپ بتائیں کہ در رسول سے مجھے کیا حکم ہے، عبد الرحمن بن عوف کیا کرے؟ اندر سے نبی علیہ السلام کی زوجہ کہتی ہیں، ہم سب کی ماں کہتی ہیں عبد الرحمن بن عوف جاؤ نا اور واپس جا کے جتنا مال ہے، جتنا مال، یہ تو مولانا آپ کی منتیں کر رہے تھے تب بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور یہاں عبد الرحمن بن عوف کو اماں نے کہا، ام المومنین نے کہا کہ عبد الرحمن واپس جاؤ، جتنا مال ہے سارا اس کے 2
حصے کرو، ایک حصہ اللہ کے راستے میں خیرات کر دو، صرف ایک حصہ اپنے پاس باقی رکھو۔ وہ سیدھے الٹے پاؤں واپس گئے، کیونکہ در رسول سے حکم آیا ہے، امی نے حکم دیا، مسلمانوں کی ماں نے حکم دیا۔ عبد الرحمن بن عوف نے آدھا مال اسی دن سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا، کیونکہ مسلمانوں کی ماں نے تعلیم دی ہے کہ عبد الرحمن ایسے کرو۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، ذمہ دار تو آپ ہیں نا، ذمہ دار تو ہم ہیں نا، بیٹیاں نہیں ہیں نا۔ اللہ نے آپ کو ان کا مکلف بنایا، آپ کو ان کا مکلف بنایا۔ نبی علیہ السلام کے دور میں بیٹی میدان جنگ میں بھی ہے، بیٹی صاحب رقاب بھی ہے، بیٹی گھر میں بھی ہے، بیٹی علم کے میدان میں بھی ہے، بیٹی فتویٰ بھی دیتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے، امام صاحب کبھی بیزی ہوتے تھے، کوئی فتویٰ لکھ رہا، کوئی آگے ملنے چلے گئے، بٹیا گزری، فتویٰ پڑھا، اس نے باقی حصہ اس کے اوپر لکھ دینا کہ اس کا مسئلہ یہ ہے۔ کس نے ان کو یہ تعلیم دی؟ بتاؤ تو صحیح، کہاں ہے؟ کہاں ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وارث ہے؟ کہاں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وارث ہے؟ آپ بتاؤ، جو بھائی ہے، جو باپ ہے، جو بیٹے، آپ سے پوچھتا ہوں کہاں ہے وہ عورتیں کہاں ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کو میدان جنگ پہ جا کے کہا کہ یا رسول اللہ یہ دودھ پیتا بچہ لے جائیے؟ پیارے پیغمبر نے حیرانی سے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دودھ پیتا بچہ کیا کریں گے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا کہ مدد کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے آؤ، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ ایک بچہ ہے، اور میں جانتی ہوں کہ مسلمانوں کے پاس تلواریں بھی نہیں، ڈھالیں بھی نہیں۔ نبی علیہ السلام کو اس عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس بچے کو جنگ کے میدان میں لے جائیے، جب دشمن آپ کی طرف تیر پھینکے گا آپ اس کی ڈھال بنا لیجئے گا، آپ محفوظ ہو جائیں گے، مجھے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کو اس کا بچہ لوٹایا گیا، لیکن وہ جذبہ کہاں ہے؟ کیوں آپ نے اس جذبے کو مارا؟ کیوں ختم کیا اس جذبے کو؟ ارے یہی تو جذبہ ہے جو آپ کو مہذب بناتا، جو یہ سکھاتا کہ نمازی ہو تو کسی کی بیٹی سے زنا کا ارادہ مت کرو۔ انہی ماں نے تمہیں سکھانا تھا کہ اگر نمازی ہو تو ٹھگی مت مارو۔ انہی ماں نے تمہیں سکھانا تھا کہ نمازی ہو تو نشہ مت کرو۔ انہی ماں نے تمہیں سکھانا تھا کہ نمازی ہو تو اپنی بہنوں سے عزت سے پیش آیا کرو۔ ہم نے ان کو تعلیم سے محروم کیا، ان کو اقتدار سے محروم کیا، ان کو مشورے سے محروم کیا۔ ہم نے صرف پردے کے نام پر ان کو قید کیا، جبکہ وہ پردے میں رہ کے بھی آپ کے شانہ بشانہ دین کی خدمت کر سکتی تھی۔ اور پھر پردہ جنہوں نے ان کو کرنا سکھایا نا، آج کل کے آپ جیسے مفتیوں نے، انہوں نے صرف یہی کہا کہ تم پردہ کرتی رہنا، یہ نہیں بتایا کہ اسی قرآن پاک میں اسی رب نے ہمیں حکم دیا کہ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو تو کہہ دو کہ اپنا چہرہ ڈھانپ لیں، اپنا جسم ڈھانپ لیں، لیکن ان کو بھی کہا کہ ان مردوں کو بتا دو کہ اپنی آنکھیں نیچی رکھا کریں، کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہیں مت ڈالا کریں۔ یہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اگر کہیں جاؤ، ابھی کہیں ایک دو شہروں میں جانا ہوا کہ مسلمان اجتماعی طور پر سود پہ رقم لے رہے ہیں، مسلمان نشہ کر رہے ہیں، مسلمان جو ہے عیاشی کے اندر لگے ہوئے ہیں، گھروں کی حالت خراب ہے، مساجد میں ایک دوسرے کے خلاف دستے گریبان ہیں۔ میں آپ کو چکنی چپڑی باتیں نہیں سنا سکتا ہوں، ان باتوں کا ذکر کرو جہاں سے علاج ممکن ہے۔ ہم مسجد تک جا رہے ہیں، آج بھی مسجد تک تو صحابہ کرام بھی جاتے تھے، لیکن کیا ہماری مسجد میں وہ والی مسجد موجود ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد موجود تھی؟ بتاؤ تو صحیح۔ دنیا کی پہلی این جی او، پتہ ہے این جی او کس کو کہتے ہیں؟ جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جو بھوکوں کو کپڑا دیتے ہیں، جو ننگوں کو کپڑا دیتے ہیں، جو بے سہاراؤں کو چھت دیتے ہیں، جو پاگلوں کو سدروں کو سنبھالتے ہیں، جو یتیموں مسکینوں کے کام آتے ہیں، اس کو انگریزی میں این جی او کہتے ہیں۔ اور دنیا کا اتہاس اٹھاؤ، دنیا کی تاریخ اٹھاؤ،
دنیا کی پہلی این جی او کون سی ہے؟ محمد رسول اللہ نے وہ پہلی این جی او مسجد نبوی میں بنائی ہے، مسجد کی تعمیر کے ساتھ بنائی ہے، مسجد کے مصلی قائم ہونے سے پہلے بنائی ہے، جس کو انہوں نے اصحاب صفہ کے چبوترے کا نام دیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چبوترا کس کے لیے؟ فرمایا یہ تو میرے اصحاب صفہ کا چبوترا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون؟ فرمایا جو غریب ہوں گے وہ یہاں رہیں گے نا، جو مسکین ہوں گے وہ یہاں رہیں گے، جو محتاج ہوں گے وہ یہاں رہیں گے، جن کو بھوکے ہوں گے ان کو ہم کھانا کھلائیں گے، جن کے پاس کپڑے نہیں ہوں گے ان کو ہم کپڑے دیں گے۔ آپ بھی بتاؤ کہ آپ کی مسجد میں اصحاب صفہ کا چبوترا ہے کہ نہیں ہے؟ میں مانتا ہوں مدرسوں میں پیسے دینے ضروری، کیونکہ یہ ادارے محمد رسول اللہ کے وارث یہاں پر رہتے ہیں، وہ چلا رہے ہیں، لیکن زکوٰۃ دینے والوں کو کبھی یہ بھی پوچھتا ہوں کہ محمد رسول اللہ نے جس طرح زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، کیا کبھی اس طرح بھی زکوٰۃ دیتے ہو کہ نہیں دیتے؟ دیتے ہو کبھی ویسے زکوٰۃ؟ نبی علیہ السلام نے سیدنا ابوبکر صدیق کو کہا ساری زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاؤ۔ یا رسول اللہ کہاں لانی ہے؟ اپنی مسجد میں لانی ہے اور کہاں لانی ہے؟ پتہ لگا کہ آپ کے محلے کی زکوٰۃ کہاں اکٹھی ہونی ہے؟ مسجد میں۔ اچھا امام صاحب کیا کریں گے؟ متولی کیا کرے گا؟ چودھری کیا کریں گے؟ میرے نبی نے ہمیں سکھایا کہ مسلمانوں نے مسجد اس لیے نہیں بنائی کہ صرف نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ بھی اسی میں اکٹھی کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ جو محلے میں غریب ہوگا، جو محلے میں مسکین ہوگا، جو محلے میں محتاج ہوگا، جس کا گھر گرنے والا ہے، جس کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، جس کی دکان قرضے میں ہے، جس کے پاس ایک ٹھیلا بھی موجود نہیں ہے، تم پہلے اس کو زکوٰۃ دو گے تاکہ وہ بھی اگلے سال صاحب زکوٰۃ بن جائے۔ ذرا بتاؤ تو صحیح مسلمانوں، کوئی ایک کام تو ہے جو رسول اللہ کے مطابق کرتے ہیں؟ نہ مسجد میں اصحاب صفہ کا چبوترا ہے، نہ یتیموں کے لیے کھانا ہے، نہ مسکینوں کی خبر گیری ہے۔ ارے یہ چیزیں تو بہت بڑی ہیں جو میں بات کر رہا ہوں، یہ تو مولوی کو 20,000 روپے تنخواہ نہیں دے سکتے، شاید آدھوں کی جان نکل جائے گی اس کے اندر۔ جوتی پہن لیں گے 20,000 کی، موبائل 1.5 لاکھ کا خرید لے گی یہ قوم۔ تو دین جہاں سے اپلائی ہونا ہے، دین جہاں سے ملنا ہے، تو جی بھائی وہ والا کام تو ہم سے نہیں ہو سکتا، ملا جی کو نہیں اتنے پیسے دے سکتے۔ اگر بچہ بیمار ہو جائے تو دوائی کہاں سے لانی ہے؟ اچھے ڈاکٹر سے۔ بولیے کہاں سے لانی ہے؟ ارے کس ڈاکٹر سے لاتے ہیں؟ MBBS ڈاکٹر سے۔ بولے جولی گرانٹ جانا پڑے تو جائیں گے، دوائی وہیں سے چاہیے۔ گاڑی خریدنی ہے تو کہاں سے؟ بولے شو روم سے نکلوا کے لائیں گے۔ موبائل خریدنا ہے تو کمپنی کا چاہیے، اور دین سیکھنا ہے، فتویٰ چاہیے تو ڈاکٹر صاحب بھی فتویٰ دے رہے، انجینئر بھی فتویٰ دے رہا ہے، کیلے بیچنے والا بھی فتویٰ دے رہا ہے، باورچی بھی فتویٰ دے رہا ہے، ٹھیلے والا بھی فتویٰ دے رہا ہے، متولی بھی فتویٰ دے رہا ہے، چھوڑا ہی کوئی نہیں۔ دین اتنا سستا، دوائی اتنی اچھی چاہیے کہ ڈاکٹر ڈگری والا ہو، اور دین اتنا سستا کہ ہر ایک گہرا فتویٰ دیتا پھر رہا کہ میں بتاؤں گا دین کیا ہے۔ تبھی تو دین کا بیڑا گرک کر رکھا ہے انہوں نے، یہاں پر کھیل بنا لیا اسلام کا۔ اسلام کا مقصد یاد نہیں، محمد رسول اللہ کی باتیں یاد نہیں، اسلام کی بنیاد یاد نہیں۔ آپ ہی بتاؤ ذرا چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے، آپ کے پاس کوئی ایسا امام ہے، کوئی ایسے حضرات ہیں جن کی آپ اچھی طرح خدمت کرتے ہو اور وہ اپنے گھر سے بے نیاز ہو کے 24 گھنٹے صرف آپ کے دین کے لیے لگ جائیں؟ آپ تو مولوی کو تنخواہ دیتے ہوئے خود ہی رونے لگ پڑتے مسجد والے ہو۔ مسجد میں پتھر لگاتے رہنا، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آتی ہیں اس طرف کچھ کام کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ مسجد کیوں بنائی؟ پتا نہیں۔ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ پتا نہیں۔ زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ پتا نہیں۔ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ پتا نہیں۔ بیٹی کو کیا پڑھانا ہے؟ پتا نہیں۔ ماں کیسی ہو؟ پتا نہیں۔ بہن کیسی ہو؟ پتا نہیں۔ بس اتنا پتا ہے کہ سال میں ایک بڑھیا سا جلسہ ہونا چاہیے، اور 2-4 باورچی بلاؤ، 50-60 دیگیں اتارو بریانی کی، ایک طرف سے آپ کھاتے جاؤ، دوسری طرف سے آ کے جلسے میں بیٹھتے جاؤ۔ یہ صرف آپ کی نہیں میں بات کر رہا ہوں،
اکیلی آپ کی نہیں کر رہا ہوں، میں پورے ملک کی بات کر رہا ہوں۔ دشمن دنیا میں کائنات میں ایسا کوئی نہیں، پوری کائنات میں اسلام کا کوئی ایسا دشمن ہی نہیں جو اسلام سے زیادہ طاقتور ہو یا مسلمانوں کے اوپر اقتدار کر سکتا ہو۔ اگر کہیں پر ہمیں کبھی شکست ہوئی یا پسپائی ہوئی تو اس کے ذمہ دار ہمارے اعمال بنتے ہیں، ہمارے اعمال بنتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ہم نے دو باتیں سمجھائی، فرمایا رب رسول کی مان لو اور دنیا کو برابری کا درجہ دے دو۔ ہم نے نبی علیہ السلام کی دونوں باتوں کو بلا دیا۔ ہم نے کہا نہیں نماز پڑھنی ہے، تو اللہ نے کہا نماز کس لیے پڑھنی ہے؟ ہم نے خود ہی اپنے پاس سے، کیونکہ ہم نے مولویوں کے پاس تو جانا نہیں۔ اب مولوی تو اپنے مطلب کے چاہیے۔ اب تمہیں فائدہ یہ ہے کہ ادھر ساتھ میں سہارنپور میں فیکٹری لگی ہوئی مولوی بننے کی۔ اب کوئی مولوی صحیح بات بتائے گا تو یہ کہیں گے اس کو نکال اور لیا، تو فیکٹری قریب ہے تو میں اس کو 100 رخصت کرو، دوسرا لے۔ اب نبی علیہ السلام کیا چاہتے ہیں؟ نماز کیسے پڑھنی ہے اللہ کیا چاہتے ہیں وہ تو علماء نے بتانا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مولوی ہمارے مطابق چلے، قرآن چاہتا ہے کہ مولوی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلے۔ اب بتاؤ عزت کدھر کو ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننے میں ہے کہ نوٹ دینے والوں کا کہنا ماننے میں؟ عزت کدھر کو ہے بتاؤ مجھے، اب بتاؤ تو صحیح عزت کدھر ہے بھائی؟ اللہ اور اس کے رسول کا کہنا ماننے میں ہے نا۔ تو سیکھنا کس سے ہے؟ سیکھنا تو ان تمام اکابرین سے ہے، ان علماء سے ہے۔ ہم تو ان کے پاس کبھی جاتے نہیں، ہم تو اپنا آرڈر سنانے جاتے ہیں کہ ملا جی اب قالین بچھوا دو، چٹائیاں اٹھوا دو، اب پانی گرم کروا دو، اب ٹھنڈے کا ٹائم آ گیا ٹھنڈا کروا دو، اب شامیانہ لگوا دو، اب اتروا دو، اب پوچھا لگوا دو۔ ہم تو ان باتوں کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، ہم تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی نہیں کرتے مسجد میں جا کے۔ دو چار رٹی رٹائی باتیں۔ ہاں نماز پڑھ رہا متقی ہوں، امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تشریف رکھتے ہیں، ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے آیا تو ساتھ میں جو بندہ بیٹھا تھا اس نے کہا یا امیر المومنین یہ بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، اچھا ہے، دیندار ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تجھے کیسے پتا؟ فرمایا فجر ظہر عصر مغرب عشاء میں آتا ہے، تہجد میں بھی آتا ہے۔ اس کی گدی پہ ایک رکھی، فرمایا اس کے ماں باپ سے جا کے پوچھ، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فرما بردار ہے تب تو یہ نمازی ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ بدماش ہے تو یہ نمازی نہیں، یہ بدماش ہی ہے۔ اس کی بیوی سے جا کے پوچھ کہ ظالم ہے کہ اس کا دوست ہے، وہ اگر کہے یہ ظالم ہے تو یہ ظالم ہے، یہ نمازی نہیں ہے۔ نماز کیوں بنی؟ اللہ نے قرآن میں صاف صاف کہا کہ نماز اس لیے فرض کر دی گئی، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا، سب کو پتہ ہے نا؟ ارے نماز فرض ہے پتہ ہے کہ نہیں؟ ارے معلوم ہے نہیں بھائی؟ معلوم ہے ماشاءاللہ۔ کیوں فرض ہے؟ آپ ہی بتا، فوٹو کھینچوانے یہ اکیلے آپ ہی نہیں ہے، سب کے فیوز اڑے ہوئے ہیں۔ نماز اس لیے فرض ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تاکہ تم گندی باتیں کرنی چھوڑ دو، اچھی باتیں کرنے لگو۔ اب بتاؤ اتنی سی بات نہیں پتا، پوچھنے ہی نہیں گئے کبھی؟ گئے ہو پوچھنے؟ پوچھا کبھی جا کے کہ حضرت نماز کیوں فرض ہوئی؟ یہ 10 آیتیں نکال دیں گے قرآن پاک میں سے، اور 10 کا مطلب یہی ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں اس لیے تاکہ گندی باتیں کرنی چھوڑو، اچھی باتیں کرو، پھر کہتے ہیں اس لیے تاکہ تم اچھے بن جاؤ، یتیموں کو کھانا کھلاؤ، پھر کہتے ہیں اس لیے تاکہ تمہیں متقی بنانا ہے۔ قرآن نے تو واضح طور پر بات کھول کے سامنے رکھ دی کہ تم اچھے بندے بن جاؤ، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کے لیے اچھے لوگوں کی ضرورت ہے۔ اب ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ نماز فرض کی ہوئی، اندازہ لگاؤ کتنی دور ہے اسلام سے۔ گوشت کھانے کا نام اسلام نہیں ہے، رانگ نمبر ملا ہوا ہے ہمارا بھی۔ اچھا دیکھی ہوئی پی کے رہا، دوسروں کو مذاق اڑانے کی بجائے خود اپنی بات کرو۔ ہمیں خود ہی نہیں پتا نماز پڑھنی کیوں ہے، روزہ کیوں رکھنا ہے، مسجد کیوں بنائی،
नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म है, नमाज तो घर में भी पढ़ सकते थे, हुक्म हुआ मेरी उम्मत मस्जिद में आएगी, जमात से नमाज पढ़ेगी, इकट्ठे होकर नमाज पढ़ेगी, एक कंधों से कंधा जोड़ के नमाज पढ़ेगी, ताकि इनके दिल आपस में मिल जाएंगे, ताकि ये एक दूसरे के भाई भाई बन जाएंगे। इसलिए मस्जिद बनाई है, इसलिए मस्जिद बनाई कि मस्जिद के आसपास कोई भूखा नहीं सोएगा, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। इसलिए मस्जिद बनाई कि नमाज पढ़ने वाले किसी की बेटी के ऊपर जिना की निगाह नहीं डालेंगे, बेटी चाहे मुसलमान की हो चाहे किसी गैर मुस्लिम भाई की हो। इसलिए मस्जिद बनाई कि इस मस्जिद के अंदर आने वाले लोग बेहतर बन के बाहर निकलेंगे, समाज में अच्छाई की बात करेंगे, बुराई की बात को पीछे ले जाएंगे। अब तो ये भी पता नहीं कि मस्जिद क्यों बनाई, तो लोग कहते हैं नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनाई। मस्जिद के पड़ोसी भूखे सो रहे हैं, मस्जिद वालों को खबर नहीं। घर में रिश्तेदारी में भाई सखा बहन सखी रिश्तेदार परेशान है, हमने कभी चंद पैसे उनके दरवाजे के नीचे नहीं डाल के आगे लिफाफे में कि चलो तुम्हारी अल्लाह के लिए मदद हो जाए और तुम्हारा भरम भी रह जाए, तुम्हारी बेइज्जती भी ना हो, मेरे से भी मेरा रब राजी हो जाए। हमने तो कभी कुछ ऐसा नहीं किया है। बताओ तो सही मुसलमानों, वो दीन कहाँ है जिसकी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे तमन्ना करते हैं? उस दीन की तरफ आइए। अक्सर मैं लोगों को पूछता हूं, आजकल आपसे भी पूछ रहा हूं, अपने जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, दिल है ना आपके लगा हुआ? हाथ रख लो, ये किस दिल पे हाथ रख लो, कोई बात नहीं, मुझे पता है 12 बज गए, कोई बात नहीं, दिल पे हाथ रख लो। दिल है किस तरफ पहले ये भी नहीं पता कहीं। गोश्त खा खा के ना अल्लाह रहम करे। कभी मौलवियों से पूछना, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने रोजाना गोश्त नहीं खाया, रोजाना गोश्त नहीं खाया। नबी अलैहिस्सलाम ने सब्जियों को भी पसंद किया, दूध को पसंद किया, दही को पसंद किया। हम तो कहते हैं सुबह नाश्ते में, फिर दोपहर को, फिर शाम को, फिर रात को सोते वक्त भी है जी। अच्छा, जो चीज ज्यादा खाओगे उसकी आदतें तो आदत तो पड़ेगी है। अब वो आदतें पड़ गई 2-4 आपस में लड़ने की। मुसलमान तो मुसलमान, मौलवी भी लड़ रहे हैं आपस में, हाफिज भी लड़ रहे हैं मस्जिदों में, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। ये जो बातें मैं आपसे कर रहा हूं मजाक के लिए नहीं कर रहा हूं, ये जलसा इसलिए नहीं किया आपको, मौलाना ने इतनी मेहनत इसलिए नहीं की कि सिर्फ चंदा लेना था। ये इसलिए इन्होंने मेहनत की है कि ये चाहते हैं कि आपका मिजाज बदल जाए, जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं उस मिजाज के अंदर आप आ जाइए। इसलिए इतना कुछ किया है। ये पैसे तो वहां तुम्हारे घर पे भी जाके ले सकते हैं। आपको इकट्ठा इसलिए किया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका इख्तियार करने की जरूरत है। अब अपने दिल पे हाथ रखो, पता लग गया ना दिल इस तरफ है, रख लो। है नहीं दिल आपके पास, रख लो दिल पे हाथ। आप सब नमाजी लगते हैं माशाल्लाह। सच्ची सच्ची बताओ, सच्ची सच्ची आप लोगों के पास भी दिल है? रख लो, रख लो। हाँ, आप सब नमाजी। अच्छा सच्ची बताओ, आप नमाज पढ़ते हो तो क्या आपने कभी अपने बुढ़े अब्बू जान को जाके गले मिले हो, कभी जफ्फी डाली अपने अब्बू को और ये कहा है अब्बू यार मुझे तेरे से बड़ा प्यार है? बताओ ना, कभी अपने बाप को मिले हो जाके? कभी अपने बाप की कब्र पे हाथ फेर के कहा कि तू चला गया तेरी याद आती? आप नमाजी हो ना। इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मे हानी से पूछा था कि तूने मेरे वालिद को देखा है, मुझे बता कि सैयदना अब्दुल्ला कैसे थे। आपको पूछता हूं, ये जो मसले आपने बनाए दीन के लिए, वो दीन नहीं, वो दीन के फरोई मसाइल हैं। वो इसलिए जरूरी है कि जब आप इबादत करेंगे। लेकिन ये बात बताओ जो इस्लाम की आला तरीन तालीमात में बात शामिल है कि बताओ कभी अपने बाप को गले मिले, कहा कि यार तूने इतनी हमारे लिए मेहनत की, क्या तू चारपाई पे पड़ गया है?
ہے آپ کے پاس وقت؟ اچھا یہ بھی نہیں کیا تو یہ بتاؤ اپنی اما جی کے کبھی پیر دبائے؟ کبھی ماں کے پاس بیٹھے ہو جا کے؟ آپ نماز پڑھتے ہو اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو. اچھا یہ بھی نہیں کیا چلو کبھی اپنی بیوی کو کہا ہے کہ یار میں تیرا دوست ہوں، کوئی بات نہیں، جتنے غم پریشانی ہے جو بھی کہنا ہے مجھے کہہ دیا اگر میں آگے کسی کو نہیں کہوں گا؟ کیا آپ نے کبھی ایسا؟ اچھا یہ بھی نہیں کیا کبھی اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارا ہے؟ اچھا آپ کہتے ہیں نا کہ آپ نمازی ہیں، مسلمان ہیں، اس لیے پوچھ رہا ہوں میں یہ بات. کبھی بچوں کے ساتھ اچھا وقت گزارا ہے؟ اچھا یہ بتاؤ کبھی کسی غریب کو پکڑ کے لے گئے ہو یار آج میں تجھے اچھے ہوٹل میں کھانا کھلاؤں گا، آجا میرے ساتھ، کہ تیری مجھے فوٹو نہیں کھینچنی؟ یہ بھی نہیں کیا. اچھا کبھی کسی ایسے یار کو یا ایسے غریب آدمی کو کپڑے لے کے دے دیے کہ یار تیرے کپڑے کئی مہینوں سے پھٹے ہوئے ہیں، گندے ہیں، میلے ہیں، تیرے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ چپکے سے میرے سے جوڑا پکڑ 500 روپے لے سلوا لے؟ کیا کبھی آپ نے کچھ ایسا؟ دل سے پوچھو، مجھے نہیں بتاؤ، اپنے دل سے پوچھو. اچھا کبھی آپ نے یہ بھی نہیں کیا تو کیا ایسا ہوا کہ آپ چلے جا رہے ہو کسی بگی سے ٹرالی سے کوئی اینٹ پتھر گر گیا ہو، آپ نے سائیکل کار اسکوٹر روک کے اس پتھر کو اس لیے راستے سے اٹھایا کہ میرے اللہ کی کوئی اور مخلوق اس پہ چوٹ لگ کے نہ گر جائے، چاہے اس سڑک پر مسلمان چلے یا غیر مسلم چلے؟ آپ نے کبھی ایسا کیا ہے؟ کس دین کی باتیں کر رہے ہیں جس دین میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام غریبوں کے گھر میں رات کو کھانا رکھ کے آتے ہیں، جس دین میں نبی علیہ السلام یہ کہتے ہیں میری ماں زندہ ہو تو میں اپنی ماں کے پاس جاؤں، نماز چھوڑ کے پہلے اپنی ماں کی بات سنوں گا پھر نماز چھوڑوں گا، جس دین میں نبی علیہ السلام فاقے سے ہیں اور مانگنے آنے والوں کو کھانا کھلا کے بھیج رہے ہیں، جس دین میں مسجد نبی میں سوال کرنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین کپڑے دے کے بھیج رہے ہیں، جس دین میں نبی علیہ السلام غلاموں کی جگہ خود چکی چلاتے ہیں اور غلام کو دوائی کھلا کے آرام کرنے کے لیے رضائی کے اندر لٹا دیتے. پتہ تو لگے ہم کر کیا رہے ہیں مسلمان ہونے کے بعد. یہ کس نے کہا کہ صرف داڑھی ٹوپی کا نام اسلام ہے؟ پوری دنیا میں اسلام آگے جا رہا ہے، ہمارے ملک میں ہم پریشان ہیں اس لیے کہ جی ہم آپس میں بٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. کچھ یہ تو بتاؤ اس دل کو پوچھ کے کہ مولویوں کا کھیڑا چھوڑو، مسجد والوں کا بھی ایک طرف رکھو، خود ذرا بتاؤ اس دل کو پوچھ کے کہ یہ کمبخت تو نے خود اسلام کے لیے، اس دین کے لیے، اس دیش کے لیے، اس دھرتی کے لیے کچھ خود کیا؟ یہ ڈائلاگ نہیں میں بول رہا ہوں، یہ وہ حقیقت ہے جس کو پہچاننا ہے آج ہمیں. میرے والد شیر اسلام مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بار بار ہمیں دہراتے تھے، اگر کسی نے آ کے کہنا حضرت وہ فلاں بندہ خراب ہے، ایک ہی بات بیٹا یہ تو بتا کہ تو نے اب تک اسلام کے لیے، اس دیش کے لیے کیا کیا؟ بتا، آپ بتاؤ نا، آپ اپنے دل سے پوچھو، مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں. آج تک آپ نے بذات خود اس دیش کے لیے اور اس دین کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے کیا کیا ہے بھائی؟ کچھ ایسا ہے جس پہ آپ کا دل کہے کہ عبد الرحمان یار تسلی ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا اس بات پہ؟ اگر کچھ ایسا نہیں ابھی تک کیا ہے تو اب پلٹنے کا وقت ہے اپنے رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اب پلٹنے کا وقت ہے، نکتہ چینیوں کا وقت نہیں ہے، یہ چگلیوں کا وقت نہیں ہے، ایک دوسرے کی غیبتوں کا وقت نہیں ہے، ٹانگیں کھینچنے کا وقت نہیں ہے. کون کہتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ ایک دوسرے کی مخالفت کرتے رہیں، ٹانگیں کھینچتے رہیں؟ اللہ کے بندے، ملک میں جتنے غیر مسلم ہیں نا وہ اسلام کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، لیکن وہ پڑھتے نہیں ہیں کیونکہ عبد الرحمان ان کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ عبد الرحمان میں اسلام کو دیکھ لیتے ہیں. کیونکہ محمد شفیع ان کے یہاں دودھ ڈالنے جاتا ہے تو شفیع میں اسلام دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ جنید ان کے ساتھ کاروبار کرتا ہے تو جنید میں اسلام کو دیکھ لیتے ہیں. آپ کو کس نے کہا کہ صرف اسلام مولوی صاحب دکھاتے ہیں؟ آپ سارے اسلام کی تصویر ہو ان غیر مسلموں کے نزدیک. فوٹو کھینچو نا اس کی، اسلام کی،
اس کی فوٹو کھینچو، اس کی اسلام کی فوٹو کھینچو، یہ جو آپ کی اپنی سیلفی ہے، اور اس کو سیلفی کو سامنے رکھو، اگر اس میں کوئی ٹھگ نظر آ رہا ہے، بے ایمان نظر آ رہا ہے، زناکار نظر آ رہا ہے، چور عیاش نظر آ رہا ہے، تو یقین مانو غیر مسلم جس سے آپ کا تعلق ہے اس کے نزدیک اسلام کی وہی تصویر ہے، اور اس کے مجرم آپ ہیں، کوئی مولوی نہیں ہے اس کا مجرم۔ لائیں گے تبدیلی انشاءاللہ، اس تصویر کو خوبصورت بنانا ہے ہمیں، بنائیں گے خوبصورت انشاءاللہ، تو اس کے لیے ایک سنت اپنانی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرض تو ضروری ہے، مطلب نماز، روزہ، حج، زکات، وہ تو فرض ہے، اس کے ساتھ ایک سنت کو ملا لینا ہے، ساتھ میں ایک سنت کو اور جوڑنا ہے، اس کے ساتھ جوڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وہ کون سی سنت ہے پتہ ہے آپ کو؟ یاد نہیں ہو؟ اب پھر کہتا ہوں، شرافت سے مولویوں کی تنخواہ بڑھا دو، نہیں تو تمہیں پتہ کچھ نہیں لگنا۔ وہ تو جتنا گڑ ڈالو گے بس تم الٹا گڑ نکالے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی سب سے پیاری سنت، سب سے اعلیٰ سنت، جس کو نبی علیہ السلام نے ہمہ وقت اختیار کر کے رکھا، اور جب کسی نے سنت کا انکار کرنا چاہا تو نبی علیہ السلام نے اسے ڈانٹا ہے۔ ایک صحابی ہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ ہمیں فلاں بندے پہ شک ہے، وہ بے ایمان ہو سکتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو غصہ آ گیا، فرمایا کیا تم نے اس کی چھاتی پھاڑ کے دیکھی؟ فرمایا چھاتی پھاڑ کے دیکھی ہے اس کی؟ تو کیا مطلب؟ میرے نبی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ آپ جب بھی سوچیں تو پازیٹیو سوچیں، جب بھی سوچیں تو اچھا سوچیں، جب بھی سوچیں تو مثبت سوچیں۔ یہ نبی علیہ السلام چاہتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ انہوں نے کبھی کسی کے متعلق نعوذ باللہ کوئی غلط رائے قائم کی ہی نہیں۔ ایک واقعہ آتا ہے حدیث پاک میں، صحابہ کرام رو پڑے تھے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کیا کہا میرے نبی علیہ السلام نے؟ اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے، اچانک نبی علیہ السلام نے کہا سیدنا ابو بکر صدیق کو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عبد الرحمن بن عوف کو، سارے صحابی بیٹھے اور عشرہ مبشرہ بیٹھے۔ کیا کہا نبی علیہ السلام نے؟ وہ فرمایا میرے صحابہ وہ اکرمہ آ رہا ہے، دھیان سے سن لو، آخری واقعہ ہے یہ۔ فرمایا اکرمہ آ رہا ہے۔ اکرمہ کون بھائی؟ ابو جہل کا بیٹا۔ ابو جہل کون؟ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہر امت میں فرعون ہوتا ہے، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ اس نے اتنی تکلیف پہنچائی جتنی فرعون میں موسیٰ علیہ السلام کو نہیں تھی، اتنی تکلیف پہنچائی۔ ادھر صحابہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے صحابہ وہ ابو اکرمہ آ رہا ہے۔ صحابہ حیران کہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن کا بیٹا جو خود اسلام کے خلاف جنگوں میں شامل رہا ہو۔ تو نبی علیہ السلام کیا کہنے لگے؟ فرمایا اکرمہ آ رہا ہے۔ جی یا رسول اللہ اکرمہ آ رہا ہے، کیا ہوا؟ فرمایا کوئی اس کو اس کے باپ کا نام لے کے تانا نہ مارنا یار، وہ کلمہ پڑھنے کی نیت سے آ رہا ہے۔ جس نے ظلم کی انتہا کی ہو اس کے متعلق اتنی پازیٹیو رائے ہے نبی علیہ السلام کی کہ سمجھا رہے ہیں کہ تانا مت مارنا۔ آپ بتاؤ سچی بات، یہ پھر دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھنا اپنے دل سے، کیا ہم لوگ ایک دوسرے کے متعلق رائے اچھی رکھتے ہیں؟ کیا اپنے ہندو سکھ عیسائی دلت بھائیوں کے متعلق آپ جب رائے رکھتے ہیں اچھی رکھتے ہیں؟ کیا آپ اپنی ماں بہن بیٹیوں کے متعلق رائے اچھی رکھتے ہیں؟ کیا آپ اپنے رشتہ داروں کے متعلق رائے اچھی رکھتے ہیں؟ کیا آپ اپنے پڑوسیوں کے متعلق رائے اچھی رکھتے ہیں؟ ارے نہیں، پتہ لگے گا کہ ہم تو جناب جب بھی کسی کی پیٹھ کے پیچھے بول رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ ایسا بول رہے ہیں جو اس میں نہیں پایا جاتا۔ اس کا مطلب کہ ہم سنت کے مطابق سوچتے نہیں۔ سوچیں گے سنت کے مطابق انشاءاللہ؟ سوچیں گے انشاءاللہ؟ ہاں بالکل، اپنی رائے کو پازیٹیو رکھیے، مسلمانوں کے متعلق بھی، غیر مسلموں کے متعلق بھی۔ اپنے پاس سے افواہیں نہ اڑائیے، کبھی اپنے پاس سے باتیں نہ بنائیے، اپنے پاس سے لوگوں کو ڈرائیے نہیں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو خوشخبری سنائیں، ڈرائیں نہیں، ڈرائیں نہیں آپ لوگوں کو۔ تو اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ ہمارے پاس جو دین ہے یہ بڑی قیمتی شے ہے، بڑی قیمتی شے ہے۔ دین کی یہ جو بنیادی باتیں ہیں جن میں
حقوق ہیں گھر والوں کے، پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے، یاروں کے، دوستوں کے، بیٹیوں کے، بہنوں کے، ان کو اگر آپ ادا نہیں کریں گے تو اوپر کھوکھلا کھول رہ جائے گا، آپ کے پاس سے اصلیت جو ہے وہ کھسک جائے گی۔ کریں گے انشاءاللہ تعالی تو دعا کیجئے اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا